اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ مجوسیوں کے آنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ مادیوں میں سے ایک مذہبی فرقہ تھا، یہ ایک ذات تھی جو نجوم، فالگیری اور خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، اور ان کو دانش مند اور عقل مند تصور کیا جاتا، وائس مین کے طور پر انہیں جانا جاتا تھا۔ یہ جو روایت ملتی ہے اس میں یہ 3 شخص تھے، لیکن ایک اور روایت ملتی ہے جس میں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے۔ 12، اور کلام مقدس میں ان کی تعداد نہیں لکھی یہ کتنے تھے، لیکن یہ روایت ہے کہ 12 لوگ تھے اور 3 تحفے تھے۔ ان کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ستارے کو دیکھ کر یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ عالم فاضل لوگ تھے، دنیاوی علوم کے، روحانی علوم کے، جو ان کے مذہب کے مطابق تھے، یہ جاننے والے تھے۔ اور یہ 3 تھے، ایک کا نام کیسپر تھا، یہ نوجوان تھا، اور یہ لبان کا تحفہ یسوع کے لیے لایا تھا۔ کلام مقدس میں ان کا ذکر نہیں ہے ان کے ناموں کا، لیکن یہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلے کا نام کیسپر تھا اور یہ عمر میں چھوٹا تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے لبان لے کر آیا تھا، اور لبان ہیکل کی قربانیوں میں استعمال ہوتا تھا، خوشبو کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور دوسرے شخص کا نام ملکیار تھا، یہ بوڑھا شخص تھا، اور یہ یسوع کے لیے، اس کی داڑھی لمبی تھی، اور یہ یسوع کے لیے سونا لے کر آیا تھا، اور سونا شاہی دھات ہے، اور بادشاہ کے تحفے کے لیے عام طور پر سونا لے کر جاتے تھے لوگ۔ یہ ملکیار بوڑھا شخص تھا اور یسوع کے لیے سونا لے کر آیا تھا۔ اور تیسرا شخص بیلتسر تھا، یہ سیاہ فام تھا، اور یہ عمر میں بالکل چھوٹا تھا، اور اس کی نئی نئی داڑھی نکلی تھی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے مور لے کر آیا تھا جو مردہ جسموں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ 3 لوگ تھے، میں نے ان کے بارے میں مختصر آپ کو بتایا، اور ان کے تحفے جو پیش کیے گئے وہ بڑے قیمتی تھے۔ یہ تحفے لے کر جو آئے تھے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 لوگ 3 عمروں کو، 3 قوموں کو، 3 علاقوں کو، 3 خطوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں جوان، اور اس میں بالکل چھوٹی عمر کا ایک بھی تھا۔ یہ موجودہ عراق اور ایران کی طرف سے چلے تھے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ جو عمل ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عالمگیر بادشاہ تھے۔ پہلی بات، وہ عالمگیر بادشاہ تھے، اور پوری دنیا سے لوگ اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ غیر قوم لوگ تھے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح غیر قوموں کا بھی بادشاہ ہے۔ یسوع غیر قوموں کا بھی ہے۔ یسوع کی پیدائش کے واقعہ کو میں جو بات کرنے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے۔ یسوع کی پیدائش کے واقعہ کو اس وقت بھی پوری دنیا نے منایا تھا، اور آج بھی پوری دنیا مناتی ہے اسے۔ عربستان کے ریگستانوں میں بھی کرسمس ٹری بڑے بڑے سٹوروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ماسکو میں، سینٹ پیٹر برگز میں، رشیا میں بھی بڑے بڑے کرسمس ٹری لگے ہوئے ہیں۔ چائنا میں بھی، جہاں بالکل تھوڑے مسیحی ہیں، وہاں بھی کرسمس ٹری لگے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ دنیا کا ایسا تہوار ہے جسے پوری دنیا مناتی ہے۔ اس لیے
ہم غیر قوموں کو بھی اپنے درمیان آنے کی اجازت دیتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش پر غیر قوم کے لوگ یسوع کو سجدہ کرنے آئے تھے. وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, وہ عالمگیر بادشاہ ہے, وہ بلا تفریق ساری دنیا کا, ساری قوموں کا. اور اس کی پیدائش کے موقع پر فرشتے نے کہا تھا کہ وہ ساری امت کے لیے ہوگا, پوری دنیا کے لیے ہوگا, پوری قوم کے لیے ہوگا, سارے جہانوں کے لیے. اس کی پیدائش کے موقع پر آج جو کلام ہم نے سنا ہے, مجوسی 3 تحفے لے کر اس کے پاس آئے تھے. یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں, مجوسی 3 نہیں تھے, تحفے 3 تھے. وہ کئی تھے, کہیں ان کی تعداد نہیں لکھی. اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ دانشمند تھے. اور کلام مقدس میں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں آئے تھے. ہیرودیس بادشاہ ادومی نسل کا تھا اور یہ بڑا چلاک تھا, اسے لومڑی کہتے تھے. یہ لومڑی کی طرح ہوشیار اور چلاک تھا, اور اس نے ادومی نسل کا ہونے کے باوجود اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ بن گیا. یہ جب بادشاہ بنا تو یہ میں نے بیان کیا بڑا چلاک آدمی تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ بڑا چلاک تھا لومڑی کی طرح, اس نے بادشاہت کی شیر ببر کی طرح, اور یہ مرا کتے کی طرح. اس کے بارے میں 3 باتیں کہتے ہیں. اور جب یہ مرا تو مرنے سے 5 دن پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کو قتل کروا دیا. اس نے اپنی بیوی کو, اپنی ساس کو, اپنے 3 بیٹوں کو قتل کروایا. یہ بڑا ڈرپوک اور قاتل آدمی تھا. اس کے بارے میں روایت ہے کہ جب یہ مر گیا, یہودی اس کے بڑے خلاف تھے, اس کی بڑی مخالفت تھی. اس کے تابوت کو قبر سے نکال کر کئی دن تک وہ اسے گھسیٹتے رہے, اس کی بے حرمتی کرتے رہے. آج کے کلام میں سے دوسری بات, یہ وہ شخص ہے جس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم جا کر اسے سجدہ کرو, پھر مجھے آ کے بتاؤ, میں بھی اسے سجدہ کرنا چاہتا ہوں. یہ مکار اور جھوٹا تھا, یہ ڈر گیا تھا, یہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کوئی بادشاہ اور پیدا ہو گیا ہے جو میرے تخت پر قبضہ نہ کر لے. اور اس نے پھر 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اسے اس کی سزا دی گئی. تو اپنی اکھیاں نال حال ویکھیں گا شریراں دا, خدا بدلہ دیندا آپ انہاں دی شرارت دا. اس کی موت کے بعد بڑا بھیانک حالات اس کے ساتھ ہوئے. اسے اس کے گناہوں کی سزا دی گئی. یسوع کی پیدائش کے موقع پر یہ خوف زدہ ہو گیا ہے, یہ ڈر گیا ہے. اور اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جھوٹے لوگ, مکار لوگ, غلط کار لوگ ہمیشہ سچائی سے ڈرتے ہیں, اور اسی لیے یسوع سے ڈرتا تھا. اور آج بھی لوگ جب بھی سچائی کی بات ہو, جب بھی بھلائی کی بات ہو, جب بھی اچھائی کی بات ہو, جب بھی تبدیلی کی بات ہو, لوگ ڈرتے اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور یسوع اس دنیا میں آیا ہی بھلائی کے لیے, اچھائی کے لیے, چنگائی کے لیے اور نجات کے لیے تھا. اس کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی وہ یہی تھی کہ وہ منجی ہے, وہ نجات دے گا. پہلے باب کی 21ویں آیت میں, اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یسوع نجات دہندے کے طور پر آیا ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب فیصل آباد شہر میں آیا تھا, میں یسوع کا اتنا سا چھوٹا سا نکما سا خادم ہوں. میں رات کو بھی شیئر کر رہا تھا, کیرل واکر اس کے ساتھ میں جا رہا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ کیرل جب میں شہر میں آیا تو پہلے ہی ہفتے میں نے جو دعا کی وہ یہ تھی, خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے سارا فیصل آباد شہر میری پاسبانی خدمت میں دے دیا. اب یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں, یہ تحفے 3 لے کر آئے ہیں اور یہ تحفے بڑے قیمتی تھے. آج کے کلام میں سے تیسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مہربانی سے خداوند کو اچھی چیزیں دیا کریں, اچھے تحفے دیا کریں. قائن اور حابل کے تحفوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جس کا اچھا تحفہ تھا خدا نے اسے قبول کیا تھا. کئی دفعہ لوگ, میرا ایک دوست تھا, اس کا ایک بیٹا ذرا
نکما تھا, ماڑا تھا, کہندا ہے نو پادری بنانا ہے, کہ یہ بڑا شرارتی ہے, بڑا کام خراب کرتا ہے, انہوں نے پادری بنانا ہے. تو مہربانی سے خدا اچھی چیزیں پسند کرتا ہے. خدا کو اچھی چیزیں, اچھے تحفے, اچھے ہدیے دیا کریں. مجھے یاد ہے میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب میں اپنے گھر میں پیدا ہوا تو میں اپنی ماں باپ کا 5واں بیٹا تھا, اور میری دادی نے مجھے گود میں لیا. پیدائش کے فوراً بعد اس نے کہا کہ یہ تیرا بیٹا جو خدا نے تجھے دیا ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا پیارا لگ رہا ہے, اور یہ فادر بن کے بڑا اچھا لگے گا, یہ خادم بڑھ کے بڑا اچھا لگے گا. تو میری دادی نے تب سے مجھے مخصوص کر دیا. میں پیدائش کے وقت سے خدا کے لیے مخصوص ہوں. پیدائش کے چند لمحے بعد میری دادی نے مجھے خدا کے لیے مخصوص کر دیا تھا, صرف اس لیے کہ تیرے بیٹوں میں سے میری ماں نے کہا کہ یہ بیٹا مجھے اچھا لگا ہے اور یہ خدا کو بھی اچھا لگے گا. خدا کو اچھے تحفے دینا چاہیے. خدا نکمے تحفے پسند نہیں کرتا, اور یہ بھی اچھے تحفے لے کر آئے ہیں, اچھی چیزیں لے کر آئے ہیں, قیمتی چیزیں لے کر آئے ہیں. آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تحفے لے کر آئے ہیں, یہ امیر ہیں, یہ مہنگے تحفے لے کر آئے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہ خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. مہربانی سے خداوند کے گھر میں یہاں آپ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ خداوند یسوع یہاں موجود ہے, یہ اس کا گھر ہے. آپ اسے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جب آپ اسے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر صرف اسے سجدہ ہی کیا کریں, اس کے آگے جھک جایا کریں. اپنی حیثیت, اپنے مرتبے کو, مجھے اس بات کا علم ہے کئی چرچوں میں کوئی ماڑا بندہ آ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ 24 کی رات کو لاہور کے ایک بہت بڑے کیتیڈرل میں گیا, وہاں پر عبادت کر رہا تھا, تو وہاں ایک شخص دھوتی باندھ کے آ گیا. وہ انتظامیہ کر دھوتی والا کدھر آ گیا؟ رات کو یاد ہے آپ کو لاہور میں کیتیڈرل میں انہیں فقط پڑ گیا کہ وہ ساڑھے گر جائے دھوتی والا کتوں. یاد رکھیں خداوند حیثیت کو نہیں دیکھتا, خداوند دلوں کو دیکھتا ہے. ان لوگوں کے دل اچھے تھے, یہ اپنا آپ تبدیل کر کے آئے ہیں. 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اپنا آپ تبدیل کر کے آئے ہیں, اپنی حیثیت کو چھوڑ کر آئے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا بن کر. یہ بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, عالم لوگ ہیں, بڑے فلسفے کے ماہر ہیں, نجوم کے ماہر ہیں, فالگیر کے ماہر ہیں. اپنے حصے میں خطے میں ان کا بڑا نام ہے, لیکن ان کی حلیمی دیکھیے, یہ ایک بچے کو سجدہ کرنے آئے. یہ بزرگ ہیں, یہ بزرگ ہیں, اور ان کی اندر کی حالت یہ ہے کہ ایک بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس کو سجدہ کرنے آئے. اور یہ کتنی بڑی حلیمی کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں, داڑیاں رکھی ہیں, امیر ہیں, عالم ہیں, اور وہ بچے یسوع کو سجدہ کرنے آئے. یہ ان کی حلیمی, ان کی اچھائی ہے. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ستارے کو دیکھ کر آئے ہیں. اور یہ ستارہ وہ ہے, اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ ستارہ ان کے آگے چلا. ستارہ پھر یسوع مسیح جس جگہ تھے وہاں جا کر انہیں دکھائی دیا. اس کے بعد رات کو میں پڑھ رہا تھا, کچھ روایت یہ ہے کہ یہ ستارہ اس کے بعد ایک کنویں میں گر گیا, اور پھر یہ کبھی کسی ایمانداروں کو نظر آ جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں ان میں سے ایک کہانی ہے. اور ستارہ صرف ایمانداروں کو نظر آتا ہے, غیر ایمان لوگوں کو نہیں نظر آتا. ستارہ صرف ان کو نظر آ رہا تھا جو دل کے حلیم تھے, دل کے فروتن تھے, جو یسوع کو سجدہ کرنا چاہتے تھے. نہ یہ ہیرودیس کا نظر آ رہا ہے, نہ یہ مذہب کے ٹھیکیداروں کو نظر آ رہا ہے, نہ یہ فقیوں فریسیوں کو نظر آ رہا ہے, نہ یہ ہیکل کے کہانوں کو نظر آ رہا ہے. یہ ستارہ صرف غیر قوم کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس لیے وہ حلیم تھے, وہ فروتن تھے, وہ یسوع کو سجدہ کرنا چاہتے تھے. اور اگلا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو یسوع کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں انہیں آج بھی یسوع دکھائی دیتا ہے. جو یسوع کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں انہیں آج بھی یسوع دکھائی دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے. مہربانی سے خداوند یسوع کو سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ یاد رکھیں, میں نے بیان کیا یہ عالم فاضل لوگ ہیں, اور ایک بات ان کو پتا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو روا ہے.
تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، کسی اور بت کو سجدہ روا نہیں ہے، کسی انسان کو سجدہ روا نہیں ہے، کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی بچے کو سجدہ روا نہیں ہے۔ جب یہ سجدہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے آنے سے پہلے انہوں نے یسوع کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے انہوں نے یسوع کو اپنا خدا مان لیا تھا، اس لیے اسے سجدہ کرنے آئے تھے، اور یہ جانتے کہ سجدہ صرف خدا کو روا ہے، انسانوں کو سجدہ روا نہیں ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں تو یسوع کو سجدہ کرنے آئے۔ میں گواہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، آتے ہیں۔ پچھلے مہینے بھی میں یہاں دعا کر رہا تھا جب، تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا پادری صاحب جب آپ یوں دعا کر رہے تھے، ہم دعا کرتے کرتے اپنی آنکھیں کو کھول کے دیکھ رہے تھے، آپ کے پیچھے کوئی سفید ہستی کھڑی تھی۔ یاد رکھیں یہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، یہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور آپ جب یہاں آتے ہیں تو ایمان کے ساتھ آیا کریں، آپ خدا کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ میری کوئی حیثیت، میری کوئی وقت نہیں ہے، جو میرے ساتھ میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی حیثیت اور وقت ہے، اسے سجدہ کرنے کے لیے آیا کریں۔ اور دوسری بات، پچھلے ہفتے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے پوچھا کہ پادری صاحب آپ کے چرچ میں صلیب خالی کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اب وہ صلیب پر نہیں ہے، نہ ہی وہ قبر میں ہے، نہ ہی وہ قبر میں ہے، اور نہ ہی وہ صلیب میں ہے، اس لیے کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو ابھی تک صلیب پر ہے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف جا کر آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہی سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ اور خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کو سجدہ کرنے آئے ہیں، وہ یسوع میں خدا کو دیکھتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، وہ عجیب ہے، وہ عجیب اس لیے ہے کہ وہ بیک وقت انسان بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ ہم یسوع میں خدا کو سجدہ کرنے آتے ہیں، وہ بھی اس بچے یسوع میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم بھی آج اسی لیے آئے ہیں کہ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اس کے ساتھی یسوع لوگ گھبرا گئے، اور پھر اس نے سردار خانوں، فقیوں، فریسیوں کو جمع کر کے اسے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ وہ یہودی ہیں، وہ عالم ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یسوع پیدا ہو گیا ہے، ہمارے یروشلم میں یسوع پیدا ہو گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں پادری صاحب پہلے ہم فرضی مسیحی تھے، اب ہم تھوڑے تھوڑے مسیحی بننا شروع ہو گیا، ہمیں دعا کرنا آ گئی ہے۔ اور جب آپ سارے مل کر میرے ساتھ زبوروں کی تلاوت زبانی کرتے ہیں، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ آپ کو کلام آنا شروع ہو گیا ہے، اور تبدیلی کلام کے وسیلے سے آتی ہے، دعاؤں کے وسیلے سے آتی ہے۔ اور یہ شخص کلام کو پڑھنے والے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، فقی فریسی بھی کلام کو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یسوع پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کلام کو پڑھتے ہیں اور یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اس طور سے کہ اپنے دل کے اپنی پوری کوشش جدوجہد کے ساتھ یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، اور جو یسوع کو جاننا چاہتے ہیں، جو یسوع کو ملنا چاہتا ہے، یسوع سے ملنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ یہ یسوع کو ملنا چاہتے ہیں، اسے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ چرنی میں جا کر اسے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ فقیوں کو نہیں پتا، کہنوں کو نہیں پتا، بادشاہ کو نہیں پتا کہ یسوع کہاں ہے، لیکن یسوع ان کے پاس ہی چند میل کے فاصلے پر بیت لحم کی چرنی میں پڑا ہوا تھا۔ ہمارے پاس، ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں یسوع ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں جانتے۔ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ سنتے ہوئے نہ سنیں گے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے گھر میں کلام پڑھا ہوتا ہے لیکن ہم اسے کبھی نہیں پڑھتے، ہم یسوع کو نہیں جاننا چاہتے۔ یہ فقی اور فریسی سارا مذہب کے جاننے والے ہیں لیکن یسوع کو جاننے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یسوع کو جاننے والا بننے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ یسوع کو سجدہ کرنے آئے ہیں، ہمیں بھی یسوع کو سجدہ کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگیوں کا بادشاہ ماننا چاہیے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن
وہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ یہاں پر شفا لینے کے لیے آتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پر, وہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ برکت لینے کے لیے آتے ہیں. میں یہ بات پچھلے چند ہفتوں سے بتا رہا ہوں, مہربانی سے شفا لینے کے لیے یہاں نہ آیا کریں, یہاں پر یسوع کو لینے کے لیے آیا کریں, آپ کو شفا اور برکت وہ دے گا. یسوع کے پاس سارا کچھ ہے, وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ قیمتی تحفے یسوع کو دے رہے ہیں, اپنی قیمتی چیزیں یسوع کو دے رہے ہیں. وہ یسوع سے لینے نہیں آئے. بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ان کے پاس سونا ہے, مور ہے, لبان ہے, وہ یسوع کو دینے آئے, وہ لینے نہیں آئے. اگر کوئی چیز وہ لینے آئے ہیں تو وہ ایک ہی, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, نجات ہے. یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی اور نجات لینے کے لیے آئے, باقی ساری چیزیں ہم کو ملتے جائیں گی. پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو, باقی ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں, خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت عطا کر, یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے, آمین.